سورۃ الحجر مکیہ، سورہ حجر مکی ہے۔ حجر ایک وادی کا نام ہے جو مدینہ اور شام کے درمیان میں ہے۔ تو چونکہ اس سورت کے اندر اصحاب الحجر المرسلین، اصحاب الحجر کا بیان ہے، تو تسمیت الکل باسم الجزء کے مطابق اس سورت کا نام ہی سورہ حجر رکھا گیا۔ سورہ حجر کا سورہ ابراہیم کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ ابراہیم کے اندر تخویفات اور وقائع کا بیان تھا تاکہ کسی طرح کفار نصیحت حاصل کریں۔ تذکیر بایام اللہ کا بیان تھا تاکہ کسی طرح یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو اس صورت یعنی سورہ حجر میں کہا جا رہا ہے لوگوں ابھی بھی مانو گے نہیں مانو گے، بہتر یہ کہ مان لو ورنہ پشیمان ہو جاؤ گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایسے نہ ہو کہ وہاں پر آپ کہو کہ ہے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اور اس سے پہلے اس نصیحت کو مان لو کہ اس طرح تباہ اور برباد ہو جاؤ جس طرح اصحاب الحجر تباہ ہو گئے تھے۔ سورت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ سورت کا دعویٰ اس بات توحید اور اس بات توحید پر دو عقلی دلائل ہیں۔ دلیل نمبر 1 آیت نمبر 16 ہے اور دلیل نمبر 2 آیت نمبر 85 ہے۔ اور اس صورت کے اندر تخویف دنیوی کے 5 نمونے بیان کیے گئے ہیں۔ ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے ایمان نہیں لایا تو تم دنیا میں ہی تباہ اور برباد ہو سکتے ہو۔ اس پر 5 نمونے بیان کیے گئے، جیسے کہ قوم لوط تباہ ہو گئی، نمبر 2 جم گھٹے والے شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی، نمبر 3 اصحاب الحجر تباہ ہو گئے، نمبر 4 المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین مقتسمین تباہ ہو گئے، جو اپنے آپ کو تقسیم کرتے تھے، بانٹتے تھے کہ ہم سب کیا کرتے ہیں، مکہ مکرمہ کے ارد گرد تمام راستوں پر کھڑے ہو جائیں، جو کوئی حج کے لیے ہے باہر سے تو ہم اس کو سمجھائیں کہ مکہ مکرمہ میں محمد کے نام سے ہمارا ایک بندہ پیدا ہوا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، ان کے تباہی کا بیان۔ اور 5واں مستہزئین، 6-7 افراد ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں اور آپ کو ایذانے میں کسر نہیں چھوڑتے تھے، تو ان کی تباہی کا بیان ہوا ہے بطور نمونے کے۔ ان کی تباہی اس طرح ہوئی کہ اللہ پاک نے ہر کسی کو بڑے گندے مرضوں اور بیماری میں مبتلا کر کے ان کا موت بہت برا کیا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذایا۔ تو اس صورت کے اندر تخویف دنیوی کے 5 نمونے بیان کر کے دعوت دی گئی ہے کہ سدھر جاؤ ورنہ اس طرح تباہ ہو جاؤ گے جس طرح یہ 5 طرح کے لوگ تباہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 مقامات پر تسلی کا بیان ہے۔ نمبر 1 لا تحزن علیہم، نمبر 2 یضیق صدرک، نمبر 4 کفیناک المستہزئین، ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی۔ ربما یود الذین کفروا، بسا اوقات تمنا کریں گے چاہیں گے کافر، لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ یہ مسلمان ہوتے تو آج ان کو عذاب نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اب کوئی فائدہ ہوگا؟ عمر تو گزر گئی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ ربما یود الذین کفروا، بسا اوقات چاہیں گے کافر، لو کانوا مسلمین، کاش کہ یہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا، چھوڑو ان کو میرے نبی، چھوڑو ان کو، یاکلوا ویتمتعوا، بل کھائیں اور نفع اٹھائیں، مزے اڑائیں، ویلہہم العمل، اور ان کو غافل کریں امیدیں۔
امید ہے ان کو اللہ سے کیا کریں؟ غافل، بل غافل ہو جائے. فسوف یعلمون، اور غافل کریں ان کو امید ہے کسے؟ عن الایمان، مدارک ایمان لانے سے. فسوف یعلمون، پسند قریب یہ لوگ جان لیں گے کس کو؟ سوء سنیم، اپنے کیے کے برائی کو. مدارک اپنے برے کی کیائی کا ان کو بعد میں پتہ چلے گا نا. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بھی بستی کو مگر اس کے لیے کتاب معلوم. کیا مطلب؟ لکھا ہوا تھا وقت معین. کتاب بمعنی مکتوب کی، معلوم معنی معین. مگر ہر امت کا کتاب معلوم، کیا مطلب؟ وقت لکھا ہوا تھا معلوم متعین. اللہ شیخ تقیزہ فرماتے اس کے لیے معین وقت لکھا ہوا تھا. تو مدارک نے بھی کتاب کا ترجمہ مکتوب کیا نا. ما تسبق من امت اجلها، نہیں سبقت کرتی ہے کوئی بھی امت اجلها، اپنے وقت مقررہ سے. کیا مطلب؟ اگر 18 تاریخ کو ان کو تباہ ہونا ہے تو 17 کو تباہ نہیں ہوتی ہے. نہیں سبقت کرتی ہے کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے. وما یستاخرون، اور نہ ہی پیچھے ہٹتی ہے کہ 19 کو تباہ ہو، ایسے بھی نہیں ہوتا. وقالو، یہاں سے شکوہ کہا کافروں نے، یا ایھا الذی، اے وہ شخص نزل علیہ الذکر، جس پر اتارا گیا ہے ذکر یعنی قرآن، انک لمجنون، بے شک آپ ہو پاگل. لو ما تأتینا بالملائکہ، لولا، لوما بمعنی حلا. مدارک کیوں نہیں؟ تاتینا بالملائکہ، لاتے ہو ہمارے پاس فرشتے. ان کنت من الصادقین، اگر آپ ہو سچوں میں سے نبوت کے دعوے میں. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، جواب شکوہ، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر بالحق، حق کے ساتھ، مگر برحق فیصلہ دے کر. تقی صاحب، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر برحق فیصلہ دے کر. صاحب مدار فرماتے ہیں متلبسا بالحکمت، ہم فرشتے نہیں اتارتے ہیں مگر حکمت کے ساتھ متصل کر کے، کسی حکمت کے تحت اتارتے ہیں. آیا وما کانوا اذا منظرین، اور وہ نہیں ہوں گے اس وقت منظرین، مہلت دیے ہوئے. یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس فرشتے لاؤ. اگر فرشتے ان کے پاس ہم نے بھیجے نا اور پھر انہوں نے نہیں مانا، ما کانوا اذا منظرین، پھر اس وقت یہ مہلت دیے ہوئے نہیں ہوں گی، پھر اسی وقت پکڑ ہوگی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور بے شک ہم نے اتارا ہے ذکر کو یعنی قرآن کو، وانا له لحافظون، اور بے شک ہم اسی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. آیا اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل کے بارے میں فرمایا بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ تورات اور انجیل کا محافظ اس دور کے علماء کو بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے تورات اور انجیل کی حفاظت کرنے کے بجائے اپنی کتابوں کے اندر تعریف کر دی. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. لیکن جہاں تک تعلق قرآن کریم کا ہے تو اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر، اس کو اتارا بھی ہم نے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے. حضرت علامہ قرطبی رحمہ اللہ متوفہ 676 نے اسی تفسیر قرطبی میں اس آیت کے تحت واقعہ نقل کیا کہ مامون الرشید رحمہ اللہ، جو مسلمانوں کے ایک اچھے خلیفے گزرے ہیں، اس کا طریقہ تھا کہ وہ ہر سال کوئی علمی مجلس منعقد کرتے جس میں مسلم علماء کو بھی بلاتے اور یہودیوں کے مولویوں کو بھی بلاتے. ایک سال ایسا ہوا کہ ایک یہودی مولوی جب اس مجلس میں آیا تو ایسا خوبصورت گورا چٹا اور خوبصورت کپڑے ایسے ٹھاٹھ کے ساتھ آیا کہ مجلس والے اس کی طرف متوجہ ہو گئے. بعض لوگوں کو ایک ہیبت اور روب ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے شیخ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد زرولی خان صاحب کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب ہم بنگلہ دیش گئے، یہاں کراچی کے بہت سارے علماء تھے، حضرت شیخ رفیع صاحب اور دیگر علماء، تو فرماتے ہیں کہ وہاں سارے میرے آگے پیچھے ہو رہے تھے، سب سمجھ رہے تھے کہ عالم ان کے اندر یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس میرا ہلیا وہی ڈنڈا میرے ساتھ اور میرا جبہ میرے ساتھ.
اور ان کو چھپے چھپے نہیں تھے. ہم فرماتے ہیں کہ عالم کو اس طرح رہنا چاہیے کہ مسجد کے ممبر اور محراب کو بھی پتہ چلے کہ کوئی اندر عالم آ رہا ہے. تو اللہ نے واقعی اس کو ایسا رعب عطا فرمایا تھا. تو وہ بھی ایسا رعبدار شخص تھا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. جب اس نے تقریر کی تو تقریر کا کیا کہنا لوگوں کو حیران کر دیا. تو مامون الرشید نے سمجھا ایسے شخص کی تو بھائی اسلام کو ضرورت ہے. مامون الرشید نے اس کو دعوت دی کہ اسلام قبول کر, تو جو کہے گا ہر خواہش تیری پوری کروں گا. تو اس نے کہا کہ میں اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. چلا گیا. اگلے سال جب مامون الرشید نے دوبارہ مجلس منعقد کی تو وہی یہودی مولوی دوبارہ آیا اور اس نے اب اسلام کی حقانیت پر, فقہی مضمون پر اس نے تقریر کی جس میں اسلام کی حقانیت بیان کی. مامون الرشید حیران ہو گئی. اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو میں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تھی اور آپ نے نہیں مانی تھی, اور اب آپ مسلم بن گئے, تو وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری خط بہت خوبصورت ہے. میں نے اپنی خوبصورت خط کے ساتھ تورات, انجیل اور قرآن کے 3 نسخے لکھے, اور تینوں کتابوں کے اندر میں نے رد و بدل کیا, تعریف کی, تقدیم تاخیر کی, کچھ باتیں اپنی طرف سے ڈالی, اور پھر تورات اور انجیل کو اس خوبصورت خط کے ساتھ میں نے یہود و نصارہ پر پیش کیا تو انہوں نے مجھ سے بڑی خوشی کے ساتھ لیا. لیکن جب قرآن کریم کو میں نے مسلمانوں پر پیش کیا تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں ایسے قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھ گیا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں ان تمام مذاہب کی کتاب غلط ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. تو جس قوم کا قرآن اور کتاب محفوظ ہے تو اس قوم کا ہی مذہب محفوظ ہے. اس لیے میں نے اپنا مذہب چھوڑ کر کے مذہب اسلام اختیار کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. نوری طبرسی کے حسین بن محمد نوری طبرسی شیعہ رافضی, جس کو روافض شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں, اس نے اپنی کتاب فصل الخطاب میں کہا کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے بلکہ ذکر سے مراد رسول ہے, کہ ہم رسول کی حفاظت کریں گے. سمجھ رہے ہو بات؟ یہاں سے مراد رسول ہے, قرآن نہیں ہے, لہذا قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکی. قرآن اس لیے تحریف شدہ ہو گیا علیہ باللہ. ملا باقر مجلسی کا ایک استاد گزرا ہے ملا خلیل قزوینی, یہ اپنی کتاب شرح صافی میں جو اصول کافی کی شرح ہے حصہ نمبر 6 میں لکھتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس میں نزلنا ماضی کا صیغہ ہے. تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اس آیت کے نازل ہوتے وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اللہ فرماتے میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, باقی اس کے بعد جو قرآن نازل ہوگا اس کی میری ذمہ داری نہیں ہے. تو لہذا بعد جو قرآن نازل ہوا وہ تحریف شدہ ہو گیا علیہ باللہ. سمجھو ان کی خرافات. وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. انا نحن نزلنا ذکر, بے شک ہم نے اتارا ذکر کو یعنی قرآن کو, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور بے شک ہیں ہم اس کی حفاظت کرنے والے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور بے شک ہم نے بھیجے تھے, یا مفعول بھی ہے رسولاً, اور بے شک ہم نے بھیجے تھے رسول من قبل کا آپ سے پہلے, فی شیع الاولین, پہلے شیعوں میں, مانا پہلے گروہوں میں. وما یاتیہم من رسول, اب نہیں آیا ان کے پاس, نہیں آیا ان شیعوں کے پاس کوئی رسول, الا کانوا بہ یستہزئون, مگر اس رسول پر یہ مذاق اڑاتے رہے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح نسلکہ اے ندخلو ہو اے الکفر مدارک. علامہ نسائی فرماتے ہیں کہ جو آدمی سوئی کے اندر دھاگا ڈال دیتا ہے نا تو وہ کیا کہتا ہے, سلکت الخیط فی الابرۃ, کہ میں نے دھاگا ڈالا کس میں, سوئی میں. یہ کب کہتا ہے, اذا دخلتہ فیہ, ادخلتہ فیہ, جب آپ دھاگا ڈال دے تو سوئی میں.
تو سلک تو کا لفظ استعمال کرتے تو معنی کیا ہے؟ ادخل تو آیا کہ نہیں؟ تو یہاں نسلوکو کا کیا مطلب ہوگا؟ ندخلو. کذالک اسی طرح ہم نسلوکو کیا مطلب؟ داخل کرتے ہیں اس کفر اور استہزاء کو فی قلوب المجرمین مجرموں کے دل میں. تو سوال کیا کہ اللہ داخل کرتے تو پھر ان کا قصور کیا؟ جواب یہ کہ انہوں نے اللہ پاک کی بات نہیں مانی نا، بار بار ٹھکرایا نا ہدایت کو، تو اب اللہ نے بھی ان کو دھکا دے دیا کہ جاؤ گڑھے میں. لا یؤمنون بہ فرمایا وہ ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر. وقد خلت سنت الاولین اور بے شک گزر چکا ہے طریقہ پہلے والوں کا. کیا طریقہ گزر چکا ہے؟ کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کیا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ اور اگر ہم ان کے اوپر کھولے آسمان سے دروازہ. فرمایا کہ مشرکین مکہ اتنے ضدی اور ہٹ درم ہیں کہ کسی بھی صورت میں ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. فرمایا یہ قرآن اور رسول تو کیا، بلکہ اگر ہم ان کے لیے آسمان سے کوئی دروازہ بھی کھول دیں نا اور یہ دن کے روشنی میں اس دروازے سے اوپر چڑھنے لگے تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے. کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا ہے، ہماری نظر بندی کی گئی ہے، ہمیں صحیح نظر نہیں آ رہا ہے. آیا کہ نہیں؟ تو معنی کیا ہے؟ معنی کسی صورت میں ان کو ماننا نہیں ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا اور اگر ہم کھولے ان کے اوپر دروازہ مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے فَظَلُّوا فِيهِ. ظلو کا ترجمہ شیخ صاحب فرماتے ہیں فَظَلُّوا یعنی دن کی روشنی میں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ پھر دن کے روشنی میں وہ چڑھنا شروع کر دیں. پھر بھی لَقَالُوا کہیں گے اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا فقط بات یہ ہے کہ سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا کیا مطلب؟ اے حُبِسَتْ أَبْصَارُنَا مدارک ہماری آنکھوں کو روکا گیا ہے، ہماری نظر بندی کی گئی ہے. یہ ماخوذ ہے من السکر تفسیر مظہری. سکر کیا ہوا سد النہر، نہر کے بند کرنے کو کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے سکر تو نہر، کیا مطلب؟ سدت تو نہر، نہر کو میں نے بند کیا، حبس تو نہر. تو یہاں سکرت کا معنی کیا ہوگا؟ حبست سدت. کہیں گے سکرت ابصارنا بند کر دی گئی ہیں ہماری آنکھیں، ہماری نظر بندی کی گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون بلکہ کہیں گے کہ ہم قوم ہیں جادو کی ہوئی قوم، بھائی ہم پر جادو کیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور بے شک ہم نے پیدا کر دیے آسمان کے اندر برج. کیا مطلب؟ منازل النجوم مدارک آسمان کے اندر ہم نے برج پیدا کیے ہیں. کیا مطلب؟ ستاروں کی منزلیں، ستاروں کے راستے پیدا کیے ہیں. ستاروں کے لیے آسمان میں بالکل اسی طرح راستے مقرر ہیں جس طرح جہازوں کے لیے آسمان میں راستے مقرر ہیں. آسمان کے نیچے جس طرح جہازوں کے لیے آسمان کے نیچے راستے مقرر کیے نا، اس طرح اللہ پاک نے ستاروں کے چلنے کے لیے آسمان میں راستے مقرر کیے ہیں. تو یہ ہے برج. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور بے شک ہم نے بنائے آسمان کے اندر برج. وَزَيَّنَّاهَا اور ہم نے اس آسمان کو مزین کر دیا. وَزَيَّنَّا اور ہم نے مزین کر دیا اس آسمان کو للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا اور ہم نے اس آسمان کی حفاظت کی ہے من کل شیطان الرجیم ہر شیطان مردود سے. الا من استرق السمع مگر جو چوری کرے سننے کی. سرق یسرق ہے نا، اس کو افتعال میں لے جاؤ. استرق یسترق وہی سرق یسرق ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. الا من استرق السمع مگر جو چوری کرے سننے کی. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جنات آسمانوں میں جاتے تھے اور پھر فرشتے جو مستقبل کی باتیں کرتے تھے جو اللہ پاک نے ان کو بتائی ہوتی تھی کہ زمین پر یہ کچھ ہونے والا ہے، تو فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے یا جنات جا کر کے ان کی باتیں سنتے تھے. پھر ان باتوں میں اپنے طرف سے جھوٹ وغیرہ ملا کر کے آ کر کے کاہنوں کو بتاتے تھے اور پھر کاہنین لوگوں کے سامنے علم غیب کا دعویٰ کر کے خلق خداوندی کو گمراہ کرتے تھے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد اللہ پاک نے آسمان کی
ستاروں کے انگاروں کے ذریعے حفاظت فرما دی. کہ اب ہوتا اس طرح کہ جب کبھی کوئی شیطان کوئی جن فرشتوں کی بات سننے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا اس کو ستارے سے ایک انگارہ نکلتا ہے جو شیطان کو لگتا ہے تو وہ بدحواس ہو کر کے گر جاتا ہے. تو فرمایا ہم نے شیطان سے حفاظت کی ہے آسمان کی. الا من استرق السماء مگر جو چوری کرے سننے کی فاتبعوا شهاب مبین تو پھر پیچھے آتا ہے اس کے انگارہ واضح جو نکلتا ہے کسے ستارے سے. تو انگارہ شعلہ. والارض مددناها اور زمین پھیلا دیا ہم نے اس کو. ما عمر عامل علی شریطۃ تفسیر کے قبیل میں سے. والارض مددناها اور زمین کو پھیلا دیا ہم نے. والقینا فیہا رواسیہ اور ڈال دیا ہم نے زمین میں ثابت رہنے والی چیزوں کو مانا کس کو پہاڑوں کو. وانبتنا فیہا اور اگایا ہم نے زمین میں من کل شیء موزون ہر چیز میں سے موزون توازن کے ساتھ تقی صاحب. اور اگایا ہم نے زمین کے اندر ہر چیز میں سے توازن کے ساتھ. وجعلنا لکم فیہا معائش اور ہم نے بنایا تمہارے لیے زمین کے اندر معائش زندگی گزارنے کی چیزیں. کیا مطلب کھانے پینے کی چیزیں. ما یعاش بہ من المطاعم مدارک. ذرا غور کرنا ترجمے پر. ہم نے تمہارے لیے بنایا فیہا اس زمین کے اندر معائش زندگی گزارنے کی چیزیں. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو. ہم نے تمہارے لیے بھی زمین کے اندر زندگی گزارنے کی چیزیں پیدا کی ہیں. وَلِمَن من کہتا وہ کم پر ہو جائے گا. لَکُم اور وَمَن تو من کہتا کس پر ہو جائے گا کم پر. یہ دونوں معمول ہیں کس کے لام کی یعنی لَکُم وَلِمَن. ہم نے پیدا کیا اس زمین کے اندر معائشہ زندگی گزارنے کی چیزوں کو تمہارے لیے. وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو. یعنی تمہارے بچوں کے لیے بھی جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کو کھلا رہے ہیں رزق دے رہے ہیں. فرمایا ان کے لیے بھی معاش کا ذریعہ ہم نے پیدا کیا یار. آیا ہے ترجمہ سمجھ میں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ لیکن ہم نہیں اتارتے ہیں اسی چیز کو إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم مگر معین مقدار میں. إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم مگر معین مقدار میں. تقی صاحب. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لواقیہ اس حال میں کہ وہ اٹھانے والی ہیں. لواقیہ حال یہ حال ہے اعراب القرآن. لواقیہ جمع لاقیۃ کا ہے مدارک. آیا اب لواقیہ لاقیۃ کی جمع اور حال ہے تو ترجمہ کیا بنا. وارسلنا الرياح اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لواقیہ اس حال میں کہ وہ اٹھانے والی ہیں کن کو بادلوں کو. اے حوامل بالسحاب مدارک. اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لواقیہ اس حال میں کہ اٹھانے والی ہیں بادلوں کو. فانزلنا من السماء ماء پھر ہم نے اتارا بادل سے پانی. فاسقیناکموہ پس ہم نے پلایا کم تمہیں ہو اس پانی کو. وما انتم لہو بخازنین اور نہیں ہو تم اس کا خزانہ کرنے والے. یعنی لیست خزائنہ عندکم تفسیر قرطبی. ہم تمہیں آسمان سے پانی اتار کر کے پلاتے ہیں تم اس پانی کا خزانہ بنانے والے نہیں ہو بلکہ نحن الخازنون ہم خزانے بنانے والے ہیں. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون کیا اس پانی کو تم نے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے. فرمایا ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اگر اللہ پاک پانی کو زمین میں گھسیڑ دے کون ہے جو تمہارے پاس میٹھا پانی لائے چشمے دار پانی لائے. تو ایک ظالم نے کیا کہا میرا بیلچا لائے گا نا. بیلچوں کے ذریعے پہاڑوں کے ذریعے ہم پانی نکال کے لائیں گے.
تو اللہ پاک نے اس کی آنکھ کا پانی خشک کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ چشمے کا پانی لانا تو درکنار، اپنی چھوٹی سی آنکھ کا تو پانی لا کر کے دیکھا. تو معلوم ہوا کہ پانی کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہ ہی ہو تم اس کو خزانہ کرنے والے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی یقیناً زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں. کیا مطلب؟ اَيَ الْبَاقُونَ بَعْدَ هَلَاكِ الْخَلْقِ، یعنی ہم ہی باقی رہنے والے ہیں پوری مخلوق کے ہلاک ہونے کے بعد. مدارک، کیونکہ وارث باقی رہنے والا وارث ہی بنتا ہے نا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بے شک ہم جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں پیچھے ہونے والوں کو تم میں سے. تم میں سے جو آگے ہونے والے ہیں، کس میں؟ ولادتاً و موتاً. مدارک، تم میں سے جو ولادت میں آگے ہونے والے ہیں، پہلے کون پیدا ہوگا اس کو بھی ہم جانتے ہیں. پہلے کون مرے گا اس کو بھی ہم پہچانتے ہیں. بعد میں کون پیدا ہوگا، بعد میں کون مرے گا اس کو بھی ہم پہچانتے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ ہم تم میں سے جانتے ہیں آگے بڑھنے والوں کو بھی اور پیچھے ہونے والوں کو بھی. کس میں؟ ولادت میں بھی اور موت میں بھی. وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب وہ ان سب کو جمع کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ حکیم ہے اور جاننے والا ہے. تو اوپر بات ہے نا کہ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، ہم ہی لوگوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ان کو ماریں گے. تو بلاخر کیا ہوگا؟ يَحْشُرُهُمْ، اللہ ان کو جمع کرے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، بجتی ہوئی مٹی سے. ہاں، جس کو ٹونگا مارا جائے تو وہ بجنے لگے. من طین یسود اذا نقر، تفسیر مزاری. من طین یسود، اس مٹی سے جو بجنے لگے، اذا نقر، جب اس کو ٹونگا مارا جائے. تفسیر مزاری. من حمین ای الطین الاسود، معلم التنزیل. مسنون متغیر، معلم التنزیل. اب ترجمہ سنو. ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، اس بجتی ہوئی مٹی سے جو کس سے بنی؟ من حمین، سیاہ، اس سیاہ مٹی سے. مسنون، جو متغیر ہو گئی تھی. اولاً تراب تھی یار، خشک مٹی، پھر وہ تین بن گئی جب اس میں پانی ڈالا گیا، گارا بنایا گیا، اور پھر اس میں تغیر آنے لگا تو مسنون بن گئی، اور پھر جب وہ کالی ہو گئی تو ہما بن گئی. فی عین حامیۃ ہے نا قرآن میں، کالا چشمہ. اور پھر جب وہ سوکھ گئی تو اب سلسال بن گئی. کیا مطلب؟ اس کو ٹونگا مارو تو بجنے لگی. اس مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. سمجھو امام زین العابدین، پکی بات ہے. اور بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو من صلصال، اس بجتی ہوئی مٹی سے جو کہاں سے آئی؟ من حمأ مسنون، متغیر کالی مٹی سے آئی. والجان، اور جن کو بھی ہم نے پیدا کیا. والجان خلقناہ من قبل، اور جن پیدا کیا ہم نے اس کو من قبل، اے من قبل آدم، آدم سے پہلے. مدارک. من نار السموم، لو کی آگ سے. من نار السموم، لو کی آگ سے ہم نے پیدا کیا. تقی صاحب توجہ ہے. سموم اس آگ کو کہتے ہیں جو مسام میں گھس جائے. النافذ فی المسام. مدارک. تو ہم نے انسان کو پیدا کیا اس سے پہلے من نار السموم، لو کی آگ سے، یعنی ایسی آگ سے جو گھسنے والی ہوتی ہے. کس میں؟ انسان کے مسام میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جس وقت کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو. کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے نبی کو بشر شیطان نے کہا. کیا کہتے ہیں بریلوی؟ کہ سب سے پہلے نبی کو بشر شیطان نے کہا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ سب سے پہلے نبی کو بشر اللہ نے کہا.
انی خالقم بشرن، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو، من صلصال من حمأ مسنون، بجتی ہوئی مٹی سے جو ہے متغیر کالی سے، فاذا سویتہ، پھر جب میں اس کو برابر کر دوں اے فرشتوں، ونفخت فیہ من روحی، اور پھونک دوں میں اس میں اپنا روح، فقعوا لہ ساجدین، تو پس گر جانا اس کے لیے سجدے کی حالت میں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو سجدے کرنے والوں کے ساتھ، قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک، تیرے کو کیا ہوا رے، اللہ تکون مع الساجدین، اے انلا مدارک، کیا ہوا تیرے کو، اللہ تکون مع الساجدین، یہ کہ تو نہیں ہوا سجدے کرنے والوں کے ساتھ، آیا ترجمہ یا نہیں؟ قال، تو اس نے کہا لم اکن، اے لا یصح منی، مدارک، شیطان نے کہا کہ صحیح نہیں ہے میری طرف سے، لیسجد لبشر، کہ میں سجدہ کروں کسی بشر کو، خلقتہ من صلصال، آپ نے اس کو پیدا کیا بجتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو حاصل ہوئی متغیر کالی سے، آپ نے اس کو کالی متغیر بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، تو اس کا میں سجدہ کیوں کروں؟ تو شیطان نے کیا سمجھا کہ میں بشر سے افضل ہوں، کیا سمجھا کہ میں بشر کو حقیر سمجھا نا۔ اب جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، تو نبی علیہ السلام کو بشر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بشر کو حقیر سمجھتے ہیں نا۔ تو پتہ چلا کہ بشر کو سب سے پہلے حقیر کس نے سمجھا ہے؟ شیطان نے۔ تو شیطان کے طریقے پر بریلوی ہے یا ہم ہیں؟ تو وہ بشر کو حقیر سمجھ رہا ہے نا، کیونکہ بریلوی نے صحیح بشر دیکھا نہیں ہے نا۔ ایک آدمی نے دیانتداری سے بتاؤ کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی خوبصورت سیب نہیں دیکھا ہو، ہمیشہ سیب دیکھا تو سڑا سوکھا، آفتاب بازار والا، اس کو قادہ والا سیب کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ اب اس کے سامنے اگر کوئی خوبصورت، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے خوبصورت پیاز آ جاتے ہیں بازار میں، تو جس شخص نے کبھی بھی خوبصورت سیب نہیں دیکھا، ہمیشہ سڑا ہوا سوراخ کیا ہوا سیب دیکھا، اس کے سامنے ایک خوبصورت جو ہے نا پیاز آیا جو بازار میں کبھی کبھی ملتا ہے، اس سے اگر آپ پوچھو گے کہ پیاز بہتر ہے یا سیب بہتر ہے، تو دیانتداری سے بتاؤ کیا کہے گا؟ سیب بہتر ہے۔ ہاں، اب یہ کیوں کہہ رہا کہ پیاز بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس نے سیب بہتر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے نا، یہ سمجھیے بات۔ تو بریلوی کا ذہن کیا بنا ہوا ہے کہ نور بہتر ہے، بشر حقیر ہے، کیونکہ اس نے اچھا بشر دیکھا ہی نہیں نا، اس نے تو اپنے آپ کو دیکھا ہے، تو اس لیے یہ بشر کو حقیر سمجھتا ہے۔ حالانکہ بشر تو وہ ہے لقد کرمنا بنی آدم، قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کو معزز بنا دیا۔ تو معزز مخلوق اشرف المخلوقات ہے تو بشر ہے، جو نبی کو بشر نہیں مانتا اپنے آپ کو بشر کہتا ہے، تو گویا کہ یہ ذلیل اپنے آپ کو نبی سے افضل بتاتا ہے، یہ گستاخ در حقیقت۔ محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر، محمد بشر ہے لیکن عام بشر نہیں، جس طرح یاقوت پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں، جس طرح یاقوت پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں، محمد بشر ہے لیکن عام بشر نہیں ہے۔ دیکھو قال لم اقل اسجد لبشر، ہاں قال، تو اللہ نے فرمایا فاخرج منہا، نکل جائے یہاں سے، نکل یہاں سے، ہاں کراچی سے، فإنک رجیم، تو منہا سے مراد کیا ہے؟ من السماء او من الجنہ، نکلو آسمان سے یا جنت سے، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ من السماء، آسمان سے نکلو، یہ لوسی جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ فإنک رجیم، پس بے شک تو کیا ہے؟ مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے، الی یوم الدین، کب تک؟ بدلے کے دن تک۔ قال رب، کہنے لگا شیطان اے میرے رب، فانظرنی، پس مجھے مہلت دو، الی یوم یبعثون،
اس دن تک جس دن میں لوگ اٹھائے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو شیطان نے اللہ سے ڈائریکٹ دعا کی نا، فانظرنی، مجھے مہلت دو۔ اللہ نے شیطان کی بھی دعا قبول کی، مسلمان کی دعا ڈائریکٹ قبول نہیں کرے گا کہ وہ قسمیں دے ادھر ادھر کی۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک متعین وقت کے دن تک۔ قال رب، اب شیطان نے کہا اے میرے رب، بما اغویتنی، بوجہ اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لہم، تو ضرور خوبصورت بناؤں گا میں ان کے لیے، کس کو؟ المعاصی، مدارک، میں خوبصورت بناؤں گا نافرمانیوں کو ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور بضرور میں انہیں گمراہ کروں گا سب کو، الا عبادک، مگر آپ کے بندوں کو، منہم، الا عبادک منہم، مگر آپ کے ان بندوں کو، منہم المخلصین، الا عبادک منہم المخلصین، مگر آپ کے وہ بندے جو ان لوگوں میں سے ہوں گے، ان میں سے جو مخلص ہوں گے، یعنی جن کو آپ نے مخلص بنایا ہوگا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ آیا مخلص بنائے ہوئی تقی صاحب، مگر آپ کے وہ بندے ان میں سے جو المخلصین کیا ہیں؟ مخلص بنائے ہوئے ہیں، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ قال، تو اللہ پاک نے فرمایا، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ مجھ تک مستقیم، سیدھا آتا ہے، ارے یہ راستہ مجھ پر سیدھا آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے نا، میرے بندے، نہیں ہے آپ کا ان پر کوئی تسلط، الا من اتبعک، مگر اس پر آپ کا تسلط ہوگا جس نے آپ کا اتباع کیا، من الغاوین، کس میں سے؟ گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان کے وعدے کی جگہ ہے، اور بے شک جہنم لموعدہم، ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین، ان سب کے، لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8، اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ لکل باب منہم، ہر دروازے کے لیے، منہم، ان لوگوں میں سے، جزء مقسوم، حصہ ہے مقرر، جہنم کے لیے، ان جہنمیوں میں سے، جہنم کے دروازوں میں سے ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مقرر ہے کہ اتنا حصہ جہنمیوں کا اس دروازے سے داخل ہوگا، اور اتنا حصہ جہنمیوں کا اس دروازے سے داخل ہوگا۔ سمجھے ہو مفہوم یا نہیں؟ اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے جزء مقسوم کیا ہوگا؟ حصہ ہے، مقسوم، تقسیم شدہ، معلوم اور متعین۔ ان المتقین فی جنات، بے شک پرہیزگار لوگ تو ہوں گے باغات میں، وعیون، اور چشموں میں، ادخلوها بالسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ باغات میں سلامتی کے ساتھ، امن کی حالت میں۔ ونزعنا ما فی صدورہم، اور ہم نکال دیں گے اس کو جو ان کے سینے میں تھا، من غل، کینہ، کہاں؟ فی الدنیا، دنیا کے اندر، دنیا کے اندر جو بعض جنتیوں کو بعض کے ساتھ کینہ تھا، اس کینے کو ہم جنت کے اندر نکال دیں گے۔ اخوانن، اس حال میں کہ وہ بھائی ہوں گے، اخوانن کیا ہے؟ حال، مدارک، اس حال میں کہ وہ بھائی ہوں گے، علی سرر، تختوں پر ہوں گے، متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے، لا یمسہم فیہا نصب، نہیں چھوئے گی ان کو اس جنت میں نصب، کوئی تھکاوٹ، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہیں ہوں گے یہ لوگ اس جنت سے بمخرجین، نکالے ہوئے، ہمیشہ جنت میں۔ نبئ عبادی، اے میرے نبی خبر دو میرے بندوں کو، انی، کہ بے شک میں، انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور بے شک میرا عذاب ہی وہ دردناک عذاب ہے۔ غفور الرحیم بھی میں بہت ہوں، لیکن عذاب بھی در حقیقت میرا عذاب ہے۔ اللہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، یہاں سے تخفیف دنیوی کے میں نے عرض کیا کہ کتنے نمونے ہیں؟ 5 میں سے پہلا تخفیف دنیوی کا نمونہ اول وہ کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو خبر دو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، اذ دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر، فقالوا سلاما، ابراہیم علیہ السلام کو کہا سلام،
قال انا منکم وجلون، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہاں پر ہے نا کہ قال سلام، قرآن کی دوسری آیت جو پہلے گزری ہیں اس میں اس نے بھی کیا قال سلام، تم پر بھی سلام ہو۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر اختصار کے ساتھ بات بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام کا جواب دیا، اس کے بعد بغیر پوچھے بھونا ہوا بچڑا لے کر آیا۔ جب انہوں نے کھانا کھانے سے ہاتھ روک لیا، کھانا نہیں کھایا، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، انا منکم وجلون، کہ بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ کیوں؟ لامتناعہ من الاکل، ان کے کھانے سے رک پڑنے کی وجہ سے۔ مدارک قالوا لا توجل، تو فرشتوں نے کہا کہ مت ڈرو، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں عالم لڑکے کی، ایسے لڑکے کی آپ کو بشارت دے رہے ہیں جو عالم ہوگا، عالم جاہل نہیں۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اسحاق۔ مدارک کیونکہ سورہ ہود میں گزرا ہے نا، فبشرناها باسحاق، کہ جب وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے پہلے، تو اس وقت حضرت سارہ کھڑی تھی، ہنس رہی تھی اور اس کو بشارت دی تھی، کس کی؟ اسحاق کی۔ یاد ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہاں پر غلام علیم سے کون مراد ہے؟ تو تفسیر القرآن بالقرآن۔ قال بشرتمونی، تو کہا کیا آپ مجھے بشارت دیتے ہو، علی ان مسنی الکبر، علی بمانا ماں کی، ماں مسل کبر، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو بیٹے کی، علی ان مسنی الکبر، یعنی ساتھ چھونے مجھے بڑھاپے کے، اس کے باوجود کہ مجھے بڑھاپے نے چھوا ہے، اس حال میں مجھے آپ بیٹے کی بشارت دے رہے ہو۔ فبما تبشرون، پس یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ فبما، یہ اصل میں ماں ہے، ماں استفہامیہ، اس پر جو ہے نا تعجب کی معنی داخل ہو گئی ہے، کیونکہ استفہام بھی برائے تعجب ہوتا ہے نا۔ پوچھا کہ فبما تبشرون، پس کس چیز کی بشارت دے رہے ہو، کیسی بشارت دے رہے ہو؟ قالو، تو کیا کہا، بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو بشارت دی ہے بالحق، اے بالیقین، یقین کے ساتھ، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ فلا تکن من القانطین، پس مت ہو نا امیدوں میں سے، آپ نا امید مت بنے، جو اللہ جوانی میں دے سکتا ہے تو اللہ بڑھاپے میں بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو نا امید ہو اپنے رب کی رحمت سے؟ رب کی رحمت سے تو کوئی بھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ الا الضالون، مگر گمراہ۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ قال فما خطبکم، بلاخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا، کیسے آئے؟ ما خطبکم، کیا حال ہے تمہارا، اپنا حال حوال سناؤ۔ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے قاصدو۔ قالو، تو ان فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے لوط والوں کے، جو لوط کے متبعین ہیں نا، یعنی مومنین، ان کی طرف ہم نہیں بھیجے گئے ہیں، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی نافرمان لوط علیہ السلام کے ان سب کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں۔ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک یقیناً ہم ان کو بچائیں گے، سب کو، لوط علیہ السلام کے متبعین کو ہم بچائیں گے۔ الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی کو نہیں، کیونکہ قدرنا، ہم نے طے کر دیا ہے، انہا لمن الغابرین، کہ بے شک یہ ہوگی باقی رہنے والوں میں سے۔ کس میں؟ عذاب میں۔ فلما جاء آل لوط، پھر جب آئے لوط علیہ السلام کے متبعین کے پاس، المرسلون، کون؟ قاصد، بھیجے ہوئے۔ قال، تو لوط علیہ السلام نے کہا انکم قوم منکرون، بے شک تم ہو قوم نا آشنا، میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، اپنا تعارف کراؤ۔ آیا کہ نہیں؟ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم آپ کے پاس آئیں، بما اے العذاب، یعنی اس عذاب کے ساتھ آئیں، كانوا فیہ یمترون، جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ واتیناک بالحق، اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس یقین کے ساتھ۔
شیخ تقی صاحب فرماتے ہیں ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں. آیا کہ نہیں آیا؟ حق کا ترجمہ کیا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں. فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ پس لے چلو اپنے متبعین کو، اپنے آل کو رات کے ایک حصے میں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ اور پیچھے چلو ان کے پیٹھوں کے. اتباع کرو ان کے پیٹھوں کا. کیا مطلب؟ سر خلفہم، اپنے متبعین کو آگے کرو اور آپ ان کے پیچھے چلو. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور نہ مڑ کے دیکھے تم میں سے کوئی بھی. وَامْضُوا اور چلتے چلے جاؤ. حَيْثُ تُؤْمَرُونَ جہاں پر جانے کا تم حکم دیے جا رہے ہو. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ کیا مطلب؟ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مدارک. اور ہم نے وحی کی لوط علیہ السلام کی طرف. ذَلِكَ الْأَمْرَ اس بات کی. کس بات کی؟ آگے تفسیر آ رہا ہے. ان دابر ہؤلاء بے شک جڑ ان لوگوں کی مقطوع کٹی جائے گی. مصبحین صبح صبح ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی. وجاء اہل المدینہ اور آئے شہر والے. یستبشرون خوشی مناتے ہوئے کہ آج تو ہمارے مزے ہو گئے، بے حیائی کا موقع ملے گا. تمام منہم فی رکوب الفاحشہ مدارک. قال ان هؤلاء ضیفی کہا لوط علیہ السلام کہ بے شک یہ تو میرے مہمان ہیں. فلا تفضحونی بس مت رسوا کرو مجھے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. ولا تخزونی اور مت رسوا کرو مجھے. قالوا تو ان ظالموں نے کہا اولم ننہک اے لوط کیا ہم نے آپ کو نہیں روکا ہے کسی کو مہمان بنانے سے. عن العالمین جان والوں سے، کہ کسی بھی جان کے آدمی کو مہمان نہیں بناؤ گے. اگر بناؤ گے تو خود ہی اس کے ذمہ دار ہو. نہیں سمجھے وہ بات؟ اولم ننہک ان تضیف ان تضیف عادن کہ کسی کو بھی آپ مہمان نہیں بنا سکتے، ہم نے تمہیں منع کیا ہے. تفسیر معالم التنزیل. ان تضیف عادن. قال ہؤلاء بناتی لوط علیہ السلام نے کہا ارے بھائی یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. ان کنتم فاعلین اگر تم ہو کرنے والے. کس کو؟ اے قضاء الشہوتی اگر تم کرنے والے ہو نکاح کے ذریعے شہوت کو پورے کرنے والے. اے ان کنتم تریدون قضاء الشہوت تو پھر یہ میری بیٹیاں موجود ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو. لعمرک تو فرشتوں نے کہا انہم لفی سکرتہم بے شک یہ لوگ اپنے نشے میں پڑے ہیں. یعمہون حیران ہیں، یہ لوگ اپنے نشے میں حیران ہیں، مستی میں ہیں بھائی. فاخذتہم الصیحۃ پس پکڑا ان کو چیخنے. کس کی چیخنے؟ صاحب مدارک فرماتے صیحۃ جبرائیل کے چیخنے. مشرقین سورج کے نکلتے ہوئے. تقی صاحب مشرقین سورج کے نکلتے ہوئے. فجعلنا عالیہ پس کر دیا ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو سافلہ اس کا نچلا. وامطرنا علیہم الٹ پلٹ کر دیا. وامطرنا علیہم حجارۃ اور ہم نے برسائے ان کے اوپر پتھر من سجیل پکی مٹی کے. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات للمتوسمین یقیناً نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. متأملین غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. عبرت کی نگاہ سے دیکھنے والے. تقی صاحب وَإِنَّا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ متعملین بتایا مدارک سے. وَإِنَّا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ اور بے شک یہ لوط علیہ السلام کی بستی کہاں ہے رے؟ لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ سیدھی راہ پر ہے. سنو قائم رستے پر، موجودہ باقی رستے پر ہے. بے شک یہ بستی لبسبیل مقیم موجود راستے پر ہے. وہ راستہ ابھی بھی موجود ہے. ثابت یسلکہ الناس لم یندرس. تفسیر مدارک وہ راستہ ابھی بھی ثابت ہے، لوگ اس پر چل رہے ہیں، ابھی تک وہ راستہ مٹا نہیں ہے. آپ جاؤ اس راستے سے.
وَإِنَّا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی ہے کہاں؟ ثابت راستے پر. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. ان ذلیلوں کو تباہ کرنے میں ایمان والوں کے لیے عبرت ہے، نشانی ہے کہ ایمان والے کبھی ایسے نہیں کریں گے. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَإِنْ أَيْ إِنَّهُ إِن مُخَفَّفَةٌ مِّنَ الْمُثَقَّلَةِ، بے شک شان یہ ہے کان اصحاب الایکا، یہاں سے تخفیف دنیوی کا دوسرا نمونہ. بے شک تھے اصحاب الایکا جم گھٹے، کھجوروں کے جم، بلکہ درختوں کے جم گھٹے والے. آپ درختوں کا نام نہیں لیں، بس یوں کہیں وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک تھے جم گھٹے والے، لَظَالِمِينَ ظلم کرنے والے. یہ کون تھے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم، جو ناپ کے اندر کمی بیشی کرتے تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، بس ہم نے ان سے انتقام لیا. وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں بستیاں کون؟ قُرَىٰ قوم لوط والایکا، لوط علیہ السلام کے قوم کی بستی اور یہ جم گھٹے والوں کی بستی، یہ دونوں بستیاں ہیں کہاں؟ لب امام مبین، واضح امام پر. شیعہ کہے گا ہمارا امام ثابت ہو گیا نا، نہیں سمجھے وہ بات. 2 اور 2 4 روٹیاں. فرمایا کہ یہ دونوں راستے کہاں ہیں، یہ دونوں بستیاں کہاں ہیں؟ لب امام ای طریق مبین مدارک. کہاں پر ہیں صابر؟ واضح راستے پر ہیں. تو امام بمانا کیا ہے؟ راستہ. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جھٹلایا، یہاں سے تیسرا نمونہ، اور بے شک جھٹلایا اصحاب الحجر، حجر وادی والوں نے، المرسلین کن کو؟ قاصدوں کو. تو حجر یہ وادی ہے مدینہ اور شام کے درمیان میں. صالح علیہ السلام کی قوم مراد ہے یار، یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی. وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ہم نے دی تھی ان کو اپنی آیتیں. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس یہ تھے اس سے اعراض کرنے والے. وَكَانُوا، قوم سمود اور قوم صالح ایک ہی علیحدہ ہے؟ سدھرو گے نہیں ہیں. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور یہ لوگ تراشتے تھے پہاڑوں سے بیوتن گھر، آمنین امن کی حالت میں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، بس پکڑا ان کو چیخنے صبح صبح. آیا نا کس کو؟ صالح علیہ السلام کی قوم اصحاب الحجر کو. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس نہیں ٹالا ان سے اس چیز نے جس کو یہ کماتے تھے نا، دنیا کا مال دولت، اس نے ان سے عذاب کو نہیں ڈالا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور وہ جو اس کے درمیان میں ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ، یعنی مذاق بنانے کے لیے ہم نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ حق کے ساتھ پیدا کیا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً بے شک قیامت لآتیۃ آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اعرض عنہم اعراضا جمیلا. تفسیر مدارک، پس اعراض کرو ان سے اعراض کرنا الجمیل، خوبصورتی کے ساتھ. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے مخلوق کو، العلیم خوب جاننے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بے شک ہم نے آپ کو دی اے محمد 7 آیتیں من المثانی، جو متکرر ہوتی ہیں، جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. کس میں؟ نماز میں یار. سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں. والقرآن، یہ 7 آیتیں بھی دی اور قرآن بھی دیا. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. عطف الکل علی الجزء، آیا کہ نہیں ہے؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، مت اٹھاؤ، مت کھینچو اپنی آنکھوں کو. کیا مراد ہے؟ مت اٹھاؤ اپنی آنکھوں کو، آنکھ اٹھا کر کے مت دیکھو. کس چیز کی طرف؟ کافروں کے عیش و عشرت کی چیزوں کی طرف. مفہوم سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جو عیش و عشرت کی چیزیں ہم نے کن کو دیے؟ ازواجن، ازواج کو دیے. کس کو دیے؟ یہ ازواج کون تھے جن کو دیے؟ ازواج اے اصناف، اصناف من الذین کفروا، کافروں کے قسموں کو دیے، یہود و نصارہ اور مجوسیوں کو. آیا مفہوم یا نہیں؟ لا تمدن عینیک، مت اٹھاؤ
اپنی آنکھوں کو علامہ اس چیز کی طرف متانا بھی جس کے ساتھ ہم نے نفع دیا ہے، ازواجا منہم ان کافروں میں سے قسموں کو، ازواجن ای اصنافن، اصنافا من الکفار کالیہود والنصارى والمجوس، تفسیر مدارک۔ ولا تحزن علیہم اور مت غم کر ان پر، واخفض جناحک للمؤمنین اور جھکائیے اپنا پر اہل ایمان کے لیے۔ ارے انسان کا جو ہاتھ ہے نا یہ پرندے کے لیے بمنزل پر کی ہے، جس طرح پر جو ہے پرندے کے لیے بمنزل ہاتھ کی ہے، اب وہ پر ثابت کیا گیا انسان کے لیے، تو گویا کہ ذکر تو پر کا ہے، مراد کیا ہے ہاتھ۔ حاصل کیا ہے کہ اے نبی اپنی شفقت کا ہاتھ اہل ایمان کے لیے جھکا دیجیے، یعنی شفقت کریں ان کے اوپر۔ وقف اور نیچے کیجیے، جھکائیے جناح کا اپنا شفقت کا بازو، آیا حاصل ترجمہ، اور جھکائیے اپنی شفقت کا بازو للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ وقل اور کہیے انی انا النذیر المبین، بے شک میں ڈرانے والا ہوں واضح۔ کما انزلنا علی المقتسمین، متعلق آتینا کا ہے، اوپر تھا نا آتینا کا سبع من المثانی، ہم نے آپ کو دیے 7 آیتیں اور قرآن عظیم دیا۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے نازل کی تھی کتاب علی المقتسمین، تقسیم ہونے والوں پر۔ وہ کون تھے؟ الیہود والنصارى، وہ کون تھے تقسیم ہونے والے؟ یہود و نصارہ تھی۔ توجہ ہے، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہود و نصارہ نے کہا کہ بعضہ حق موافق للتوراۃ والانجیل، کہ اس قرآن کریم کا بعض برحق ہے، وہ تورات اور انجیل کے مطابق ہے، وبعضہ باطل، اور اس قرآن کریم کا بعض ایسا کیا ہے؟ باطل ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے قرآن کو کیا کیا؟ یہود و نصارہ نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، ایک کر کے نہیں مانا بلکہ بعض ٹکڑوں کو مانا اور بعض ٹکڑوں کا انکار کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جواہر القرآن کے اعتبار سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں مقتسمین کا ترجمہ کیا ہے؟ تقسیم ہونے والے کس پر؟ راستوں پر۔ مراد وہ لوگ ہیں، وہ کفار ہیں جو 16-17 افراد تھے جو نبی علیہ السلام کے مخالفت میں کمر بستہ تھے، اور وہ اپنے آپ کو راستوں پر تقسیم کرتے حج کے موقع پر، کیونکہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں ہر طرف سے لوگ آتے تھے نا، تو یہ مختلف راستوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر کے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ ہمارے ہاں محمد کے نام سے ایک بندہ پیدا ہوا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا، وہ ایسا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو غزوہ بدر کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا نا، تو ان کی بات چل رہی ہے بتفسیر مطابق تفسیر جواہر القرآن کے۔ کما انزلنا، جیسے کہ ہم نے اتارا علی المقتسمین، تقسیم ہونے والوں پر، تو شیخ تقی صاحب ترجمہ کرتے تفرقہ کرنے والوں پر، تو شیخ تقی صاحب کے ترجمے کے مطابق مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ، آیا کہ نہیں؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے بنایا قرآن کو ٹکڑے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین، پس آپ کے رب کی قسم اے محمد ضرور بضرور ہم ان سے پوچھیں گے، اجمعین سب سے، عما کانوا یعملون، ان اعمال کے بارے میں جو یہ لوگ کرتے تھے۔ تو کما انزلنا علی المقتسمین، یہ جواہر القرآن کے قول کے مطابق تخفیف دنیوی کی چوتھی مثال ہے، چوتھا نمونہ ہے۔ فصدع بما تؤمر، فصدع اے فجار، مدارک، کیا مطلب؟ ظاہر کرو، اعلان کرو۔ فصدع بما تؤمر، بس اعلان کرو اس چیز کا جس کا آپ حکم دیے جا رہے ہو۔ وعارض عن المشرکین، اور اعراض کرو مشرکین سے۔ انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ کو کافی ہوں گے مذاق اڑانے والوں کی طرف سے، مذاق اڑانے والوں کی ہم خوب خبر خود ہی لے لیں گے، آپ تسلی سے رہے۔ آیا کہ نہیں ہے؟ نزلت فی 5 نفر، صاحب مدارک فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ 5 افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کے رسول کی گستاخیاں کرتے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو بہت برے طریقے سے
دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کیا، مارا. ہم کافی ہوں گے، آپ کو کفایت کریں گے مذاق اڑانے والوں کی طرف سے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو بناتے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو. فسوف یعلمون، پسند قریب یہ لوگ جان لیں گے کس کو؟ عاقبۃ امرہم، مدارک، اپنے کام کے انجام کو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، تو انا کفیناک المستہزئین سے تسلیۃ للرسول، اور آگے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ سے بھی تسلیۃ للرسول. اور پیچھے گزرا ہے لا تحزن علیہم، 3 مقامات پر تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، بے شک آپ اس طرح ہو کہ آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے. بما یقولون، اس بات پر جو یہ کہہ رہے ہیں. فی کا او فی القرآن، مدارک، آپ کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں. تو کوئی پرواہ نہیں کر، آپ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرو. فسبح بحمد ربک، پس پاکی بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو. وقم من الساجدین، اور ہو جاؤ سجدے کرنے والوں میں سے. وعبد ربک، اور عبادت کرتے رہو اپنے رب کی. حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آئے آپ کے پاس موت. مرتے دم تک اللہ پاک کی عبادت کرتے رہو.